السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما نافعا وحکمة تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادة والبرکة والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج اس سورہ کی 60ویں آیت سے لے کر تقریباً ایک رکوع تک 9-10 آیتیں یہاں چل رہی ہیں۔ یہ گفتگو چل رہی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے تعلق سے۔ تقریباً 20 آیتیں ایسی ہیں جن پر یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ آیت کی شروعات حضرت موسیٰ کے نام ہی سے ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم یہاں تک کہ مجمع البحرین تک پہنچیں۔ ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے 2-3 باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ آیتیں کس موقع پر ہوئیں اور ان میں کیا باتیں کیوں نازل ہوئیں، کیا کیا باتیں اس کے اندر کہی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے درمیان، بنی اسرائیل دونوں ایک ہی بات ہے، بنی اسرائیلی کو یہودی، قرآن میں بنی اسرائیل ہے، یہود بھی ہے، حدیثوں کے اندر یہودی کا لفظ ہے۔ بنی اسرائیل کا بہت بڑا مجمع تھا۔ اس مجمع میں آپ ایک خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ کس موضوع پر ہے اس کی وضاحت نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے درمیان آپ سے پوچھا گیا کہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ آپ نے فوری طور پر جواب دیا، میں ہی سب سے زیادہ سب میں بڑا عالم ہوں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند تھی، کیونکہ انہوں نے علم کا تعلق اپنے بجائے اپنی طرف کر لیا، علم کی نسبت اپنی جانب کی کہ علم میرے پاس ہے، میں زیادہ جاننے والا ہوں، میں ہی بڑا عالم ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی ذات کی طرف علم کو منسوب کیا، علم کو ان کی طرف جوڑ دیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جوڑ دیتے، اللہ عالم، سب سے زیادہ جاننے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، یہ جملہ انہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اصلاح کے طور پر یا ان کو اور کوئی چیزیں عطا کرنے کے لیے اس قسم کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کو معلوم ہے تم سے زیادہ جاننے والا بھی میرا ایک بندہ موجود ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں ہی بڑا عالم ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے بندوں میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو تم سے بہت زیادہ علم رکھنے والا۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہے کہ اے اللہ، کیا اس بات کی صورت ممکن ہے کہ میں اس بندے سے ملوں، اس سے کچھ فائدہ حاصل کروں، اس سے میری ملاقات کرا دے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ میں ہی زیادہ جاننے والا ہوں، ظاہری اعتبار سے کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی ہیں بنی اسرائیل یا ان کے امتی ہیں، نبی کے ذریعے ہی امت کو علم مل رہا ہے، نبی کے ذریعے ہی سے قوم کو علم مل رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ علم جس ذات کے پاس ہے، جس شخصیت کے پاس ہے، وہ پیغمبر ہی ہے۔ اس اعتبار سے ان کا کہنا کوئی غلط بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہی پسند نہیں آئی کہ تواضع کے اعتبار سے، عاجزی کے اعتبار سے علم کی نسبت اللہ کی طرف انہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں حضرت موسیٰ سے ایسی بھول کیوں ہوئی؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان سے ایسی بات ہو تو ان کو ایک اس راہ پر لایا جائے، ان پر بتلا دیا جائے کہ لوگوں میں تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، یہ کہہ کر ان کے اندر ایک شوق پیدا کیا جائے اور ان کو احساس بھی ہو جائے کہ میں سب سے بڑا نہیں ہوں، مجھ سے بھی بڑے عالم ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، انبیاء ہو، اولیاء ہو، عام انسان ہو، کئی امتیں ہو، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ رسولوں کے اندر بھی وہی معاملہ ہے، جو جتنے بھی انبیاء ہیں، رسول ہیں، ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دیا ہے، علم کے اعتبار سے، کچھ خصوصیتوں کے اعتبار سے، کچھ کمالات کے اعتبار سے، کچھ معجزات کے اعتبار سے، ہر ایک کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بھی آیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ہم نے ایک جاننے والے کو رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان اپنے آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ انبیاء کرام کہتے ہیں تو نبوت کی وجہ سے وہ بات ان کے لیے زیبا ہے، لائق ہے، لیکن وہ حضرات بھی نہیں کہتے، بلکہ وہ اللہ و رسول ہو، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں۔ اب اس واقعے کے اندر کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کا جو لفظ آیا ہے قرآن میں، وہ لفظ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا۔ اب یہ نوجوان کون ہے؟ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ تو ایک نہیں ہے تاریخ کے اندر۔ حدیث کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہاں موسیٰ سے مراد بنی اسرائیل میں جو پیغمبر تھے، جو فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے، وہ موسیٰ ہے۔ سعید ابن جبیر نے ایک روایت یہ بیان کی ہے، نوفل بکالی نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ یہاں موسیٰ سے مراد موسیٰ وہ ہیں جو یوسف کے بیٹے افراہیم کے بیٹے موسیٰ وہ ہیں۔ ایک قول ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پوتے جو موسیٰ ہیں ان کا نام ہے۔ اب وہ یوسف کے بارے میں وضاحت نہیں ہو رہی ہے کہ پیغمبر ہی ہیں یا اور کوئی ہیں، اس کی کوئی وضاحت اس قول کے اندر نہیں۔ تو بہرکیف میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ موسیٰ کے تعلق سے الگ الگ قول ملتے ہیں۔ افراہیم کے بیٹے موسیٰ کا بھی نام لیا گیا ہے، لیکن صحیح اور مستند یہ ہے کہ حضور کے حدیث سے بنی اسرائیل میں موسیٰ نے یہ کہا تو بات طے ہو گئی ہے، کوئی اور موسیٰ نہیں ہیں، وہی موسیٰ ہیں جو فرعون کے پاس بھیجے گئے تھے۔ اتنی بات ہوگی۔ اب آیت کے اندر فتح کا لفظ ہے۔ فتح کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں نوجوان۔ یہاں فتح کا لفظ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم کے لیے استعمال کیا ہے، اپنے نوکر کو، خدمت گزار کو، غلام کہیے، ماتحت کہیے، نوکر چاکر جو بھی کہیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدمت کرنے والے کو ایک اونچے درجے میں ایک ایسا لفظ دیا جس سے اس کے نفسیات پر بھی ٹھیس نہ ہو۔ اے نوجوان، نوجوان کہہ کر اس کو خطاب فرماتے تھے۔ وہی لفظ آیت طیبہ کے اندر بھی آیا۔ اس آیت سے ایک سبق ملا کہ بڑے لوگ
اپنے ماتحت لوگوں کو ایسے الفاظ سے یاد نہیں کرنا چاہیے جن سے ان کی عزت یا ان کا مرتبہ، ان کا درجہ کم نظر آ جائے، وہ اپنے دل میں قسم کی تکلیف محسوس کریں، کبھی ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک آیت کے اندر ایک پہلو یہ سامنے آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم، اپنے غلام کو یہی کہا، اے نوجوان نوجوان، یہ جملہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا اپنے نوکروں کو بھی عزت کے ساتھ بلاؤ، اپنے طلباء کو بھی عزت و احترام کے ساتھ بلاؤ، اپنے مریدین، اپنے خدمت گزاروں کو بھی اچھے الفاظ سے استعمال کرو تاکہ ان کی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ایک پیغام یہ ملا۔ اب اس آیت کے اندر فتح کا لفظ آیا ہے، نوجوان۔ اب یہ نوجوان کون ہے اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، کون سا نوجوان ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ اے موسیٰ تمہیں نہیں معلوم ہمارا ایک بندہ ہے، خاص بندہ ہے، اس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے بہت کچھ علم دیا ہے۔ وہ آیت کے اندر بندے کا نام نہیں ہے، ہمارا بندہ، وہ لفظ ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، ہم نے اسے اپنی رحمت سے علم عطا فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس بندے کو اپنے پاس سے علم عطا فرمایا۔ اب علم کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک علم وہ ہے آدمی اپنی محنت سے، مشقت سے، جد و جہد سے حاصل کرتا ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر حاصل کرتا ہے، یا عقل سے بھی نتائج نکال کر دو مقدمے جوڑ کر ایک نتیجہ نکال لیتا ہے۔ کسی مقام پر روشنی نظر آ رہی ہے تو سمجھا کہ وہاں چراغ موجود ہے، اب سورج نکلا ہے تو دن میں روشنی ہے، اندھیرے کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ تاریکی ہے، سورج نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی کسی مقام پر کراہ رہا ہے، اس کی آواز آپ کے کان میں آ رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں اس بیچارے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے۔ کوئی آدمی گنگنا رہا ہے خوشی سے تو آپ سمجھتے ہیں اسے کوئی خوشی ہے، وہ اس قسم کے گانا گا رہا ہے۔ تو اس کو منطقی طرز کہتے ہیں، منطقی مقدمات کہتے ہیں، دو چیزوں کو جمع کر کسی ایک چیز کا علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ۔ اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ مثلا کان ہے، کان سے اسے کچھ چیزیں سنائی دیتی ہیں، سننے کے ذریعے کچھ باتیں اسے معلوم ہو جاتی ہیں۔ آنکھ ہے، آنکھ کے ذریعے کسی چیز کو دیکھ کر علم حاصل کر لیتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میز ہے تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان ہے، زبان سے ہم کوئی چیز چکھتے ہیں تو فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کھٹی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے بدن کے اندر 5 چیزیں رکھی، آنکھ، ناک، کان، سننے کی چیز، پورے بدن میں احساس، بدن کو چھینے سے محسوس ہوتا ہے کسی نے ہاتھ لگایا ہے، آپ پیر کسی سخت چیز پر رکھے ہیں تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ سخت چیز ہے، آپ کسی نرم چیز پر پیر رکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نرم چیز ہے۔ تو بدن کے اندر ایک حس رکھا ہے۔ یہ 5 حواس ہیں، آنکھ کے ذریعے اور سونگنے کے ذریعے اچھی بو پہنچ رہی ہے یا بدبو پہنچ رہی ہے وہ بھی ہے۔ یہ تمام معلومات انسان حاصل کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل ایک چیز دی ہے جس کے ذریعے سے وہ امتیازات کرتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں اور وہ جان لیتا ہے۔ کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو آدمی دیکھ کر کہتا ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہے، جبھی تو دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو خیر اس سے بنیادی چیزیں میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بتلا دیا۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 صلاحیتیں، 5 طاقتیں رکھی ہیں جس کے ذریعے سے معلومات اسے ملتے ہیں اور عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، قلعہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے باوجود بھی یہ چیزیں کبھی غلط معلومات بھی دیتے ہیں۔ کوئی بیمار ہیں، ان کو کوئی میٹھا دیا جا رہا ہے، وہ میٹھا چکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں پھیکا ہے۔ کڑوی چیز دکھ رہی ہے تو معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ کان سن رہے ہیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، زبان سے بات چیت کر رہا ہے، سننے والے کوئی بات نہیں معلوم۔ دور سے انسان کو کوئی ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز ہے، جب قریب جاتا ہے تو وہ چیز نہیں ہے، کوئی اور چیز۔
تو گویا یہ چیزیں انسان کو دھوکہ بھی دیتی ہیں، نظریں بھی دھوکہ کھاتے ہیں، کان بھی دھوکہ دیتے ہیں، زبان بھی دھوکہ دیتی ہے، ہاتھ اور پیر بھی کبھی کبھی سند ہو جائیں، اس سے حس نکال لی جائے تو وہ کچھ کام نہیں کر سکتے، نہ تکلیف محسوس کر سکتے ہیں نہ راحت محسوس کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال آج کل کے زمانے میں انجیکشن کے ذریعے سے جتنے حصے کو سن کر دیتے ہیں آپریشن کے لیے، پیر کا حصہ سن کر دیا گیا، آپ اس کے پیر کو کاٹ بھی رہے ہیں، کوئی خبر نہیں ملتی، اس لیے کہ کچھ دیر کے لیے وہ جو حس ہے، جو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی خوف اور دہشت کی وجہ سے بھی آدمی کو کبھی صحیح معلومات نہیں ملتے ہیں۔ ایک آدمی کے پیچھے سانپ آ رہا ہے تو بھاگ رہا ہے بڑی تیزی سے، راستے میں اس کا پیر کٹ رہا ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیکن اسے کوئی خبر نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب وہ سانپ سے پیچھا چھڑا کر کہیں سکون کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت اس کے پیروں کی طرف دیکھتا ہے تو خون بھی معلوم ہو رہا ہے، درد بھی معلوم، تو معلوم ہوتا ہے کہ بدن میں احساس، حس جو ہوتی ہے، کیفیتیں کبھی مر جاتی ہیں، کبھی دب جاتی ہیں، کبھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی گھٹ جاتی ہیں۔ تو یہ 5 ہیں جن سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں غلط معلومات بھی دے دیتے ہیں۔ کان کبھی سردی کی وجہ سے بند ہو جائیں تو آوازیں سمجھ میں نہیں آتی، کچھ بھی بات معلوم ہی نہیں ہوتی، سنائی نہیں دیتی، یہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں۔ کبھی ایسا تو کوئی آدمی آپ کو بات چیت کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، آپ کا دماغ کہیں ہے تو یہ کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سب سن رہے ہیں، کان میں بات آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، معلوم بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں۔ تو انسان کے اندر علم کے لیے حواس خمسہ دیا ہے، حواس خمسہ کو کنٹرول کرنے والا دل بھی ہے، انسان کی عقل بھی ہے، کبھی کبھی یہ چیزیں انسان کو غلط بھی ہو جائے۔ تو کہنے کا منشا اور مقصد ہے علم حاصل کرنے کے ایک ظاہری ذرائع بھی ہیں۔ محنت کسبی علم کہتے ہیں، کسب کے معنی ہیں کمائی کرنا، محنت کرنا، جانچنا، یہ بھی ایک علم ہے جو انسان کو اللہ نے۔ اس کے علاوہ اور ایک علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، القاء بھی کہتے ہیں۔ الہام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ وہ یہاں پر اس آیت کے اندر یہ اتنی وضاحت اس لیے کرنے پڑی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس بندے کو اپنی طرف سے علم دیا، ہم نے علم اس کے دل میں ڈال دیا، اس کو معلومات دے دیے، اسی وجہ سے حضرت خضر نے وہ تمام چیزیں جان لی۔ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔ الہام عام ہے، انبیاء کرام کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے، عوام کو بھی ہے، تمام انسانوں کو بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کوئی بات کو ڈالتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کوئی ایک معاملہ ہو تو آپ کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے، نہیں مجھے ایسا کرنا ہی چاہیے، اسی میں میرے لیے بھلائی ہے۔ یہ کیفیت، یہ علم، یہ یقین کہاں سے آئی؟ یہ الہام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے بندے کے دل میں اتار دیتے ہیں۔ اب الہام یہ بھی ایک علم کا ذریعہ سب کے لیے ہے، انبیاء کے لیے بھی ہے، اولیاء کے لیے بھی ہے، نیک آدمی اور گنہگار سب کے لیے۔ الہام کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے وحی۔ وحی یعنی انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے اور لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ نبی کے لیے وحی بھی ہے، الہام بھی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے وحی نہیں ہے، وحی کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ یہاں فرق محسوس کرنا چاہیے، الہام بھی علم کا ہے، وحی بھی علم ہے، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ وحی کبھی جبرائیل کے ذریعے آتی ہے، وحی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، دونوں بھی علم ہے۔ لیکن نبی کو جو علم دیا جاتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ، غلطی، گمان، وہم ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یقینی ہوتی ہے۔ لیکن الہام کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے۔ الہام کے اندر دونوں بات ہو سکتے ہیں، ظن بھی ہے، یقین بھی ہے،
یعنی اس کے اندر یقین بھی کیا جا سکتا ہے، بعض موقعوں پر اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا، گمان کا معاملہ ہوتا ہے۔ یقینی علم میں الہام غیر یقینی علم، وہی یقینی علم، وہی وہ علم جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، الہام وہ علم جس میں شک اور شبے کی گنجائش بھی ہے، یقین بھی ہے، دونوں پہلو ہیں۔ تو یہ چیز جو حضرت خضر علیہ السلام کو دی گئی ہے وہ الہام رہا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اسی لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے علم لدنی۔ علم لدنی کا مطلب کیا ہے؟ ایسا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرما۔ اب ایک ہے غیب کا علم، چند دن پہلے یہ گفتگو بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے، لیکن وہ اپنے غیب کو کبھی کبھی رسولوں پر بھی کھول دیتا ہے۔ سورہ جن کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا، پھر آج وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ من احد الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی رسول کو اپنا غیبی علم، غیب کے واقعات، غیب کے حالات، غیبی چیزیں نبیوں پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر کھول دیتا ہے۔ یہ سب علم کی صورتیں ہیں۔ یہ اس لیے وضاحت کرنا پڑا کہ آج جو گفتگو آ رہی ہے وہ اسی علم سے تعلق رکھتی ہے، تاکہ معلوم ہو علم کے کتنے درجے ہیں، کتنے شعبے ہیں، کون سا علم کہاں سے آتا ہے۔ ایک کسبی علم ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، ایک علم الہامی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے بندے کے دل میں ڈالتا ہے، ایک علم وحی کے ذریعے سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انبیاء کرام کو عطا کرتا ہے اور لوگوں کو نہیں دیتا، ایک علم غیب ہے، یہ علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں دیتے ہیں، غیب کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی رسول جانتے بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے رسولوں کو عطا فرماتے۔ اتنی ساری تفصیل کے بعد اب میں اپنی موضوع کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ اب وہ خاص بندہ جو آیا ہے وہ کون ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا نام کیا ہے۔ قرآن میں تو ان کا نام نہیں آیا ہے۔ اب وہ جو بندہ کہا گیا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس بندے کو علم دیا، وہ بندے کا نام کیا، وہ بندہ ولی ہے یا نبی؟ یہ گفتگو بھی آنا ضروری ہے کہ علم سے دیا ہے تو کون سا علم دیا ہے، الہام سے دیا ہے یا وحی کے ذریعے دیا ہے۔ وحی سے دیا ہے تو وہ پیغمبر ہوا، الہام کے ذریعے دیا ہے تو وہ ولی ہوا، عام انسان ہوا۔ یہ ساری باتیں ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر اتنے ساری چیزیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، جس بندے کا یہاں ذکر آ رہا ہے وہ بندہ آج زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور کوئی موسیٰ نہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی کہ آپ اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ مجمع البحرین، دو دریا جہاں مل رہے ہیں وہاں پہنچیے، اس بندے سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں جو میں نے اس کو آپ سے کہیں زیادہ علم دیا۔ اب حضرت موسیٰ تیار ہو گئے کہ ہاں جانا چاہیے۔ اب ان کے ساتھ ایک نوجوان کا ذکر آیا، خادم، ان کا نام آتا ہے یوشع ابن نون، یہ نام ہے حدیثوں کے اندر۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد اللہ نے یوشع ابن نون کو نبی بھی بنا دیا جو ان کے ساتھ تھے۔ اب یہاں سے یہ سفر قرآن کا شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، ان کا نام خضر ہے۔ اب وہ خضر کا معاملہ، اب خضر کا اصل نام کیا ہے؟ سفر اور حضر، حضر کہتے ہیں سفر کی ضد۔ اب یہاں سے کوئی آدمی باہر چلا گیا تو سفر ہوا، اگر وہ آدمی اپنے ہی مقام پر رہا تو حضر۔ حضر کا معنی آسان لفظ یہ سمجھیے مقیم، ایک مسافر ہے ایک مقیم۔ مسافر وہ ہے سفر کرنے والا، مقیم وہ ہے جو اپنی جگہ رہنے والا۔ تو حضرت یوشع ابن نون حالت سفر میں بھی
حضرت موسیٰ کے ساتھ رہتے تھے، حالت اقامت میں بھی جہاں وہ مقیم ہیں، سکونت پذیر ہیں، ایک ہی جگہ ٹھہرے ہیں، مقیم ہونے کی حالت میں بھی ساتھ ہے۔ تو سفر اور حضر دونوں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تمام جمہور علماء کا ایک ہی خیال ہے، یہاں بندے سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے، یہاں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ جیسا کہ موسیٰ کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ یوسف کے پوتے تھے، ویسے کوئی اقوال اس بندے کے بارے میں نہیں ہے، سب نے متفقہ طور پر کہہ دیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام۔ مفسرین نے خضر کا نام بھی بتلا دیا ہے، بلیا بن ملکان، یہ نام ان کا حضرت خضر علیہ السلام۔ اب یہ نام چھوڑ کر خضر کیوں پڑا؟ اصل نام تو یہ تھا، اس نام سے وہ معروف بھی نہیں، مشہور بھی نہیں۔ اہل علم کو بھی اس کا زیادہ علم میں ہوگا، جو حضرات یہ تفسیر جو دیکھ رہے ہیں انہی کو خبر ملے گا کہ ان آیتوں کی تفسیر میں کون کون نے حضرت خضر کا اصلی نام کیا تھا لکھا ہے۔ بعض مفسرین نے نام بھی نہیں لکھا، براہ راست انہوں نے یہاں بندے سے مراد خضر ہیں یہ کہہ کر آگے بڑھ کر چلے گئے۔ اور ان کو خضر کہنے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ یہ صاحب کرامت بھی تھے، خرق عادت واقعات ان سے ہوتے تھے۔ خرق عادت کا مطلب کیا ہے؟ عادت کے خلاف کوئی کام ہونا، عادت کے خلاف کام ہونے کو خرق عادت کہتے ہیں، خرق عادت کو کرامت کہتے ہیں، خرق عادت کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر نبی سے عادت کے خلاف کوئی کام ہو تو وہ معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ سرسبز و شاداب باغ ہو گئی، آگ کہیں باغ ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسا ہوا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ لکڑی کہیں اژدہا بن سکتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف یہ کیا، اشارہ کیا تو چٹان پھٹ گئی، اس میں سے ایک اونٹنی باہر آئی۔ چٹان، پتھر، اس میں سے کوئی ایک جانور پیدا ہونا، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ انسان سے پیدا ہوتا ہے، حیوان سے، جانور سے، لیکن پتھر سے کوئی حیوان پیدا ہو، یہ عادت کے خلاف۔ یہ دو تین مثالیں میں نے اس لیے کہی۔ خرق عادت کا معنی یہ ہے جو عادت چل پڑی ہے اس کے خلاف جو چیز ہوتی ہے نبی کے ذریعے سے، اللہ کی قدرت سے، تو اس کو معجزہ کہیں۔ یہی کام اولیاء اللہ سے بھی ہو جاتا ہے تو ان کے لیے کرامت کہیں گے۔ تو یہ ہے، تو اب حضرت خضر سے خرق عادت کے طور پر، کرامت کے طور پر کیا چیز ہوئی؟ خضر علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے جو زمین سوکھی بنجر ہوتی سرسبز و شاداب ہو جاتی، ہری بھری ہو جاتی تھی۔ خضر، اخضر، خضرن کے معنی عربی زبان میں ہرا، ہرے رنگ کو اخضر کہا جاتا ہے، لال کو احمر کہا جاتا ہے، سفید کو ابیض کہا جاتا ہے۔ ویسے خضر کے معنی ہرے کے ہیں۔ یہ ان کا نام خضر اس لیے پڑا جس مقام پر بھی یہ قدم رکھتے تھے وہاں کی زمین گھاس والی ہو جاتی، سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، اسی لیے ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام پڑا۔ اب ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ ولی ہیں یا نبی ہیں۔ اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ ولی ہیں، بعض لوگوں نے کہا نہیں نبی ہیں۔ نبی کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو قتل کیا۔ اسی آیتوں کے اندر آ رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک نوجوان آیا، فوراً اس کو پکڑ کر مار دیا، ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کہ آپ کی حرکت ہے، آپ کی کسی انسان کو قتل کرنا حرام ہے، آپ نے اس کی جان لے لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، یہ علم کے وہ رخ ہیں، وہ پہلو ہیں، یہ شکلیں ہیں جسے تم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر آئندہ سے اگر اعتراض کریں گے تو بہتر ہے تم اور میں الگ الگ ہو جاؤں۔ تو ایک آدمی کو انہوں نے قتل کیا،
قتل جب تک کہ پورا پکا ثبوت نہ ہو، شریعت کے دائرے میں اس کے احکامات نہ ہو، ظن یا گمان کسی کے الہام پر، کسی ولی کے کہنے پر کہ میں الہام کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ اس کو قتل کر دو، تو ہرگز قتل نہیں کر سکتے۔ نبی ہی کے لیے حق ہے، کیونکہ اس کا الہام قطعی ہوتا ہے، وہ جو چیز جانتا ہے وہ بالکل یقینی ہوتی ہے، ولی کے پاس وہ بات نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے کہا کہ الہام اور وحی میں یہ فرق ہوتا ہے، الہام ظنی ہوتا ہے، وحی قطعی ہوتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، ایک نوجوان کی جان لے لی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا علم وحی کے ذریعے تھا، الہام کے ذریعے نہیں۔ بڑی معقول بات، الہام میں شک ہے، الہام میں ظن ہے، الہام میں یقینی غیر یقینی دونوں باتیں، وحی کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہوتی۔ انہوں نے نوجوان کو قتل کیا، اس اعتبار سے کچھ علماء نے کہا خضر نبی ہیں، اکثر و بیشتر لوگوں نے کہا وہ ایک مثال کو رکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ان کی ایسی کوئی اور چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہیں، اس کے اعتبار سے اپنی بات تو صحیح ہو سکتی ہے، لیکن یہ ولی ہی ہیں، ولایت اللہ نے ان کو دے دیا ہے، دونوں باتیں ہوں۔ یہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک اہم مسئلہ، خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا انتقال کر گئے ہیں؟ اکثر لوگوں نے کہا کہ آج بھی وہ زندہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں انتقال کر چکے ہیں، دونوں باتیں آ رہی ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ میں جو گفتگو و واقعات تو مشہور ہی ہیں، 3 واقعات پیش آئے ہیں۔ کشتی میں جا رہے تھے، انہوں نے حضرت خضر نے ایک تختہ نکال لیا، بہت سارے لوگ کشتی میں، بہت بڑی کشتی تھی، حضرت موسیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ کیا آپ کی نادانی ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی اندر آ جائے، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لینا، یہ کون سی دانشمندی۔ حضرت خضر نے کہا تھا کہ تم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، تو فوراً حضرت موسیٰ کو احساس ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات۔ اچانک حضرت موسیٰ نے وہ تختہ نکالنے کے بعد دیکھا پانی نظر آ رہا ہے، نیچے مچھلیاں جا رہی ہوں نظر آ رہے ہیں، پانی کشتی میں نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ کے ہوش قابو میں آ گئے، یہ عجیب بات ہے، میں نے جو اعتراض کیا نہیں کرنا چاہا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہ آیت بار بار آ رہی ہے جو پھر اس کے بعد آگے گئے، وہ نوجوان کو قتل کیا، وہ تو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ پھر ایک بستی میں گئے، انطاکیہ مفسرین نے نام لکھا ہے، ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، ایسے معلوم ہوتا ہے اب گری یا تب گری۔ اس موقع پر حضرت خضر نے موسیٰ کو لے کر اس دیوار کو کچھ مرمت کے انداز سے یہ کرا کے پورے طریقے سے درست کر دیا۔ تو بہت سارے لوگ آ کر خوش ہوئے کہ ایک دیوار گرنے والی تھی، بہت بڑی دیوار تھی، ہم سب کو خوف تھا، فلاں تھا، کیا تھا، تو حضرت خضر نے درست کر دیا۔ اب حضرت خضر کو اور حضرت موسیٰ، پہلے موسیٰ کو بھوک لگ رہی تو انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز، بستی والوں نے ان کی طرف توجہ نہیں، یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ کھانے کی خاطر توازن نہیں کی، یہ بھوکے پیاسے تھے، اجنبی تھے، مسافر تھے، پھر ان کی بستی میں اتنی بڑی دیوار جو گرنے سے کئی لوگوں کی جانے کا امکان تھا، پھر اس کی تعمیر بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، ہم لوگ ان بستی والوں کے لیے اتنا کام کیے، 1-2 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ حضرت موسیٰ کے دل میں آ گیا۔ تو فوراً انہوں نے خضر سے کہا آپ خواہ کی ان کے لیے اتنا کام کیے، انہوں نے ہمیں ایک وقت کھانا تک نہیں کھلایا۔ تو حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب باتیں اب قابل برداشت نہیں ہیں، آپ کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے آپ ان باتوں کو سن لیجئے۔ کشتی اس لیے میں عیب دار بنا دیا کہ کشتی جب ساحل پر پہنچی تو وہاں کا ایک بادشاہ زبردستی اچھی کشتیوں کو قبضہ کر لیتا تھا، ایک غریب آدمی کی کشتی تھی، اس لیے اس لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا، یہ لڑکا بڑا ہونے کے بعد جو ان کے ماں باپ جو مومن ہیں ان کے ایمان کے لیے خطرہ تھا، اگر اس کا زندہ رہنا یقینی طور پر اس کے ماں باپ کفر اور شرک میں چلے جاتے تھے، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا گیا۔ اب وہ دیوار جو درست کر دی گئی ہے اس کی بات بھی آپ نے بتلا دی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اس خزانے کی حفاظت کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ وہ آیت میں اندر آ رہے ہیں
وَأَمَّا الْجِدَارُ، جدار کہتے ہیں دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ، اس دیوار کے نیچے دو یتیم ننھے نابالغ بچوں کا، ان کے والدین کا چھوڑا ہوا خزانہ تھا۔ اس خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کو انہوں نے درست کروایا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا اور ان یتیم بچوں کو خزانہ ان کو نہیں ملتا، لوگ لے لیتے۔ ان بچوں کے لیے ان کے ماں باپ کا ورثہ، ترکہ، باپ باپ کا چھوڑا ہوا خزانہ، اس کی حفاظت کے لیے اس دیوار کو پھر بڑا کر کے محفوظ کر دیا گیا۔ جب یہ بچے بالغ ہو جائیں گے تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امانت کو ان کو پہنچانے والا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور یہ کیوں کام کیا ان یتیم بچوں کے لیے، اس کی وجہ بھی آیت میں آ رہے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کی ماں بھی نیک تھی، باپ بھی نیک تھا، باپ بھی نیک، ماں بھی نیک۔ اب اس سے ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے، ماں باپ کی نیکیاں اولاد کو کام آتی ہیں، دولت کام آتی نہیں آتی وہ الگ بات ہے۔ باپ داداؤں میں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے اچھے اعمال ہیں، ان کے اثرات اولاد میں بھی منتقل ہوتے ہیں، ان کو نفع ہے۔ پھر اس کا ضد بھی ہے، ماں باپ کے گناہ بھی اولاد کے لیے مشکل کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا تم بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ زندگیاں گزارو، تمہارے گناہوں کے اثرات تمہارے اولاد پر بھی مرتب ہو جائیں گے۔ جیسے نیکیوں کے فائدے، برکتیں، اس کے اثرات اولاد پر ہوتے ہیں، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی اولاد کو کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، دونوں باتوں کا امکان۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بہت ساری باتیں اس میں اس مقام پر ایک ہی مجدد الفسانی، امام ربانی ان کو کہتے ہیں، بہت بڑے ولی کامل تھے، بہت، اور صاحب کشف و کرامت تھے، صاحب مراقبہ تھے۔ یہ دونوں الفاظ کو ذرا بول دینا مناسب۔ صاحب کشف و کرامت کا مطلب کیا ہے؟ کشف کے معنی آتے ہیں کھولنا، ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض اولیاء کرام پر غیب کی چیزوں کو کھول دیتے ہیں، جو ہماری نگاہیں جن چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں ان کی نظروں کے سامنے وہ حالات کھول دیے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو صاحب کشف کہا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم بھی صاحب کشف تھے، امام اعظم بھی بہت بڑے ولی کامل تھے، تابعی تھے۔ آدمی جب وضو کرتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہیں وہ جھڑتے ہیں، وہ پانی کے یہ خطرے کے ساتھ۔ امام اعظم کا کشف ایسا تھا، جو لوگوں کے جو گناہ جھڑتے تھے وہ آپ کو نظر آتے تھے۔ آپ نے اللہ سے عرض کیا، الہ العالمین، لوگوں کے جو گناہ جھڑ رہے ہیں وضو کی وجہ سے، میں دیکھ نہیں سکتا، یہ کشف کی جو کیفیت ہے مجھے اس سے ہٹا لے۔ تو کشف ایک کیفیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظاہر ہے۔ چند دن پہلے غالباً اسی سال تفسیر میں کہا ہوں، امام ربانی مجدد الفسانی ایک آدمی کے آخری حالت میں گئے، نزاع کی حالت میں تھا، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ آپ وہاں پہنچے، لوگ لے گئے، ذرا آپ کی ان کی حالت پر توجہ دیے، کیا بات ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی پڑھیں، کئی دنوں سے سکرات کی حالت میں ہیں۔ تو حضرت امام ربانی نے ان کی قلب کے ذریعے سے کیفیت کا جائزہ لیا تو کشف آپ پر کھلا کہ اس کا سارا دل کفر، شرک، بتوں کی پوجا اور پرستش میں غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سارے دل کے اوپر سیاہی پھیل گئی، لہٰذا کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو فوراً دل میں خیال ہو، جب یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا مسلمان رہے گا یا کافر رہے گا؟ اگر اس کو ہم کافر قرار دیں گے تو اس کی نماز جنازہ کیسے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، کتنے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو بہت پریشان رہے۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے اپنے اوپر اللہ سے دعا کیا، مراقبہ کیا۔ مراقبہ کے معنی اپنے قلب کی طرف توجہ ڈالنا، قلب کی طرف سے ان کو بات ملنا۔ چنانچہ امام ربانی نے دوسری مرتبہ مراقبہ کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی جس کے قلب پر ساری تاریکیاں جمی ہوئی تھی، اس کے دل کے اندر ایک ہلکی سی ایمان کی روشنی سوئی کے ناکھے کے برابر نظر آئی۔
وہ چیز کو دیکھ کر یہ کشف ان کے سامنے کھل گیا۔ یہ مراقبے سے جب بات معلوم ہوئی تو فوراً لوگوں سے کہا کہ یہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ مومن اور مسلمان ہیں۔ پوچھا کہ کیسا تھا زندگی میں، کبھی نماز پڑھا؟ نہیں، نماز روزہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو خیر کچھ بھی نہیں، یہ مسلمان ہے، اللہ نے اس کے دل میں رائی کے برابر ہلکی سی ایمان کی روشنی رکھا ہے، لہٰذا ان کے انتقال کے بعد غسل لے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو، اور یہ مسلمان ہے، کبھی اس میں شک لانے کی کوئی ضرورت نہیں، پرانی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت۔ تو یہ بات انہوں نے کہہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہلکی سی ایمان کی روشنی رہے گی، اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ یہ جملہ تو یہ ہے کیفیت جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے، کشف کہا جاتا ہے۔ کرامت کی بات تو میں نے بتلا دیا ہے۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، ان کی ایک چھوٹی سی بات بتلا کر گفتگو کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ خضر اب زندہ ہیں یا نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، گزر چکے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ زندہ ہیں۔ تو مجدد الف ثانی کا ایک بیان تفسیر کی کتابوں میں پوری طریقے سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے حضرت خضر کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھیں، یہ کشف ہے کہ خضر ان کے پاس آ گئے، اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی دیکھ رہے ہیں کہ خضر بازو آ گئے، اور انہوں نے پہچان لیا ہے کہ یہ خضر ہے۔ حضرت خضر ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان سے ان کی حقیقت حال دریافت کی۔ تو امام ربانی کہا ہے کہ آپ کے بارے میں ہمیشہ یہ باتیں آتی ہیں کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ کیا حقیقت ہے آپ ہی کہیے۔ خضر ہی سے سوال ہوا، آپ اپنی حقیقت بیان کیجئے۔ تو اس موقع پر حضرت خضر نے جواب دیا، میں اور الیاس زندوں میں سے نہیں ہیں، ہم انتقال کر چکے ہیں۔ ایک بات حضرت الیاس بھی زندے ہیں جو آسمان پر ہیں، اس قسم کی روایتوں میں حدیث ہے کہ ہمیشہ زندے ہیں، اور خضر کے بارے میں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ وہ بھی زندہ ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں اور الیاس زندہ نہیں ہیں، لیکن ہماری زندگی ایک دوسرے رنگ سے ہے، ہماری روحوں کو اللہ نے اتنی قوت بخشی ہے کہ ہم مجسم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے ہماری روحوں کو اللہ ایک جسم دے، روح کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں، روح کے لیے تو موت نہیں ہے، روح جہاں چاہے جا سکتی ہے، آ سکتی ہے۔ تو حضرت خضر نے خود یہ کہا، ہم مجسم ہو جاتے ہیں اور زندوں کے جیسا کام کرتے ہیں۔ گویا جہاں کہیں خضر نظر آ رہے ہیں تو وہ خضر علیہ السلام کی روح مبارکہ ہے، ایک جسم کے ساتھ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کسی کی رہنمائی کریں تو ہم ان لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، کوئی مصیبت زدہ ہے تو ہم اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ کے حکم سے علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب بات یہاں آ گئی، حضرت خضر جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملے اور گفتگو ہوئی کہ ہم علم لدنی کی تعلیم دیتے، وہ گویا حضرت خضر کی روح ہے، ایک جسم کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کو، ان کی روح کو ایک جسم دے دیتا ہے، جیسے ایک عام انسان جسم اور روح کے ساتھ آتا ہے، اسی طریقے سے حضرت خضر بھی ہر جگہ آدمی کو نظر آ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ درجہ عطا فرمایا۔ چنانچہ آج کل یمن میں ایک بزرگ خطب مدار ہیں جو شافعی مسلک کے ہیں، امام شافعی ہیں، ہم ان کے ساتھ شافعی مذہب کے مطابق نماز بھی ادا معلوم ہو حضرت خضر نماز ادا کر رہے ہیں تو امام شافعی ہے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کشف حقیقی سے تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تفسیر اس کو قاضی علامہ ثناء اللہ پانی پتی
مظہر التفاسیر کے اندر یہ ساری تفصیل عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ حضرت خضر کی وفات ہو چکی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی روح کو اتنی صلاحیت اور اتنی قوت دی ہے کہ ایک جسم مجسم بن کر، جسم کا لباس اوڑھے ہوئے آج بھی دنیا کے اندر مختلف کاموں کے لیے مصیبت زدوں کو دور کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا اور علم لدنی کی تعلیم دینا، تین ہی باتوں کا ذکر اس واقعے میں امام ربانی مجدد الفسانی کے حوالے سے یہ بات نقل کی۔ یہ گفتگو آج بھی کسی قدر طویل ہو چکی، چونکہ میں نے اس گفتگو کو مکمل کرنا ہی مناسب سمجھا۔ یہ اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ اس سورے کے اندر یہ باتیں تھیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے تعلق سے تھے۔ انہی کلمات پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حضرات دور دراز سے قرآن اور قرآن کی تفسیر کے لیے پہنچے ہیں، یہ نیکی میں اخلاص دیتے ہوئے اور اس نیکی کو آخرت میں ذخیرہ آخرت بنا دے، اور اس کے کہنے اور سننے کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ حاضرین کے تمام جائز مرادوں اور مقاصد کو پورا فرما دے، ہم سب کے تمام مرادوں کو پورا فرما دے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دے، تنگی رزق سے ہمیں محفوظ رکھ، فخر، مرض، خلت، ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، زمینی و آسمانی انسانی بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھ دے۔ کل 10ویں رمضان ہے، گویا ایک عشرہ اپنے حساب سے مکمل ہونے والا ہے۔ اس اعتبار سے رحمت کا دور ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، مغفرت کا ہے۔ اللہ رحمت بھی عطا فرمائے، مغفرت بھی عطا فرمائے، دوزخ سے رہائی کا پروانہ بھی عطا فرمائے۔ ہم تمام کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، تمام لوگوں کو خاتمہ ایمان پر فرمائیں اور ہر طرح سے عذاب قبر سے محفوظ رکھ دے۔ آخرت میں اہل مغفرت، اہل سعادت میں اللہ تبارک و تعالی شامل فرمائیں، اور اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔